امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہیر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وحاج علی بطور سعد ماہیر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ نمبر 9، رقص بسمل۔ سکینہ ایک نوجوان لڑکی اپنی محبت سے شادی کے لیے بھاگتی ہے۔ موسیٰ، سکینہ کا کزن اور دودھ کا بھائی، اپنے بھائی کے ساتھ شادی کی خفیہ تقریب نکاح کو روکنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی بندوق ادھر ادھر لہراتا ہے اور سکینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ سب کو جمع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سکینہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ سکینہ کے چچا نے اس کی شادی اپنے بیٹے عیسیٰ سے طے کر دی۔ نکاح عیسیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اور اس وقت وہ موسیٰ پر لعنت بھیجتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد موسیٰ نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ صرف اس صورت میں کسی سے شادی کرے گا کہ جب وہ حجاب پہنتی ہو اور اس کے ہاتھ بھی ڈانپے ہوں، یعنی وہ بہت مذہبی لڑکی ہو۔ ایک بار اس نے ایک بس میں زہرہ نامی ایک لڑکی کو حجاب اور دستانے پہنے ہوئے دیکھا اور موسیٰ اس کی طرف متوجہ ہوا اور پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ روزانہ اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے۔ نمبر 8، عشقیہ۔ ہر کسی کو اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں ملتا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس معاملے میں کسی اور یا کسی سے بھی شادی نہیں کرتے، تاہم صرف چند ہی اپنے پیاروں کے ساتھ رہنا شروع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عشقیہ ان دو لوگوں کی کہانی ہے جو ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے تھے لیکن ایک ساتھ نہیں رہ پاتے ہیں۔ رمشا خان بطور ہمنا ایک نرم دل اور محبت کرنے والی لڑکی ہے جو اپنے والد کی مرضی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتی ہے۔ ہانیہ عمر بطور رومی ہمنا کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ ایک سادہ اور سیدھی سی لڑکی ہے جو زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتی ہے۔ فیروز خان بطور حمزہ ایک بہت ہی حساس نوجوان ہے جو ہمنا سے بہت محبت کرتا ہے لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ نمبر 7، کوئی چاند رکھ۔ ڈاکٹر رابیل ایک خیال رکھنے والی نوجوان خاتون ہے جن کے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف 5 سال کی تھی۔ ان کی پرورش اس کے ماموں اسد نیازی اور ان کی اہلیہ نفیسہ نے کی ہے۔ اسد اور نفیسہ کی ایک بیٹی نشال اور ان کا ایک بیٹا عمیر ہے۔ رابیل عمیر سے بہت بڑی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک بڑی بہن کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ عمیر اس سے محبت کرنے لگے گا۔ جب وہ اپنے جذبات کو ظاہر کرتا ہے تو رابیل خوف زدہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی کے طور پر دیکھا تھا۔ نفیسہ نے گفتگو کو سنا اور فیصلہ کیا کہ بہترین حل یہی ہے کہ رابیل کی جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ نمبر 6، من مائل۔
مناہل سکھر میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے۔ اس کا پڑوسی صلاح الدین ایک پرجوش اور ذہین آدمی ہے۔ مناہل کے والد صلاح الدین سے کہتے ہیں کہ وہ مناہل کے کالج میں کم نمبر آنے پر اسے ٹیوشن دے۔ مناہل اور صلاح الدین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر بھی صلاح الدین مناہل سے ان کی سماجی طبقاتی حیثیت میں اختلافات اور ان کے خاندان کی جانب سے مسترد ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کرتا ہے۔ نمبر 5، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 4، تم کون پیا۔ تم کون پیا ایلما علی اور رامیش حسن کی لو ٹریجڈی ہے۔ ایک متوسط طبقے کی لڑکی ایلما جو اپنی زندگی اپنے والد وقار علی کی مرضی کے مطابق گزار رہی ہے۔ وقار علی اپنے کزن مظفر حسن کی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں۔ ایلما کا دوسرا کزن رامیش حسن ہے جو کروڑ پتی مظفر حسن کا مہربان بیٹا ہے۔ جب ایلما اور رامیش پہلی بار ملتے ہیں تو رامیش پہلی نظر میں ایلما سے محبت کرنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ رامیش ایلما کے گھر جا کر ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ جلد ہی رامیش شادی میں ایلما کا ہاتھ مانگتا ہے اور وقار علی سے کہتا ہے کہ وہ ایلما سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وقار نے اس تجویز کو قبول کر لیا، لیکن رامیش کے والدین نہیں چاہتے کہ وہ ایلما سے شادی کرے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ سنبل سے شادی کرے۔ لہٰذا اس کے والدین بہانہ کرتے ہیں کہ وہ ایلما سے اس کی محبت کو قبول کر چکے ہیں۔ جلد ہی رامیش کے والد وقار کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہوئے بے عزت کرتے ہیں کہ خاندانوں کی حیثیت کے مطابق شادیاں کی جاتی ہیں۔ اس بدتمیزی کے بعد ایلما کے والد اس کی شادی کہیں اور طے کر دیتے ہیں۔ رامیش کے والدین اس ایسا بہانہ کرتے ہیں جیسے وہ وقار کے پاس شادی کی پیشکش لے کر گئے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ نمبر 3، میرے پاس تم ہو۔ بعض اوقات محبت بھی کچھ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ میرے پاس تم ہو ایک عام جوڑے دانش اور مہوش کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، جن کی مختلف ضروریات اور ذہنیت ہیں جو انہیں آہستہ آہستہ الگ کر دیتی ہے۔ عائزہ خان بطور مہوش ایک متوسط گھرانے کی خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کی شادی دانش سے ہوئی ہے جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اسے زندگی سے کچھ توقعات ہیں جو دانش پوری کرنے سے قاصر ہے۔ ہمایوں سعید بحیثیت دانش ایک سادہ اور ایماندار آدمی ہے جو ایک سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے۔ اس کی زندگی ان کی بیوی مہوش کے گرد گھومتی ہے۔ وہ دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دانش کی پوری کوشش کے باوجود وہ مہوش کو وہ زندگی نہیں دے پا رہا جس کی وہ خواہش کرتی ہے۔ نمبر 2، تھوڑا سا حق۔ تھوڑا سا حق 3 افراد کی کہانی بیان کرتا ہے، سمین، صحت اور حریم۔ سمین اور حریم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن قسمت کے پاس کچھ اور چیزیں ہیں کیونکہ سمین کی سحر سے شادی ہو جاتی ہے اور وہ حالات کی وجہ سے اپنا نکاح چھپانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ عائزہ خان بطور سحر ایک خوبصورت اور سادہ لڑکی ہے جو حیدرآباد میں اپنے والد اعزاز کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ محمود اختر بطور اعزاز اس کے والد ہیں۔ اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اس کی بگڑتی ہوئی صحت کی وجہ سے اسے شادی شدہ دیکھے۔ وہ 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ عمران عباس بحیثیت سمین ایک اچھے اور دلکش آدمی ہیں۔ وہ دوسرے بھائی وقار کا بیٹا اور سحر کا فرسٹ کزن ہے۔ مشال خان بطور حریم افتخار کی اکلوتی بیٹی ہے جو 3 بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔
और सहर और समीन दोनों का कज़न है। वह एक मीठी और समझने की फितरत है। हरीम को समीन से मोहब्बत है और इसकी एक ही ख्वाहिश है कि वो इससे शादी करे। नंबर 1, खुदा और मोहब्बत। सीज़न का आगाज़ माही और इसकी भाभी के लाहौर आने से होता है। एक आदमी जिससे वो मिलती है, तैमूर, माही के बारे में सोचने से नहीं रुक सकता। फरहाद नामी नौजवान गैर कानूनी काम करता है, इसलिए इसके वालिदैन इसे कहीं काम पर भेज देते हैं। फरहाद और माही एक शादी में मिलते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। माही इस वक्त को घर में अपने सख्त ज़िंदगी से रिहाई के तौर पर इस्तेमाल करती है और फरहाद की दोस्ती से लुत्फ़ अंदोज़ होती है, लेकिन फरहाद इससे मोहब्बत करने लगता है। फरहाद माही के भाई नाजिम शाह के गार्ड के तौर पर काम करना शुरू कर देता है और इसे पता चलता है कि माही का ताल्लुक़ एक बहुत ही अमीर और बाअसर ख़ानदान से है, जहां इसे देखना या इससे बात करना मुश्किल है। फरहाद की दोस्ती दिलावर नामी शख्स से होती है। एक और ख़ातून नौकर सज्जल को फरहाद से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वह इसे बताता है कि इसकी मोहब्बत कहीं और है, जिससे वो परेशान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।